شاعر عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نیا شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت ایک ایسے پولیس افسر کے ساتھ موجود ہیں جس کے لیے اگر بہادری کی میں کتاب دلیری کی داستان لکھنا شروع کروں تو شاید میرے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، مگر ان کے جو سلسلے ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہزاروں چھاپے، مقابلے اور سینکڑوں ہلاکتیں کرنے والے پولیس افسر کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم اس وقت موجود ہیں ایس آئی ٹی ضلع ٹیماری کے انچارج راجہ خالد کے پاس۔ یقیناً ناظرین، راجہ خالد کا نام سن کر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، اور آئیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ محکمہ پولیس میں کب داخل ہوئے، کیوں داخل ہوئے، اور محکمہ پولیس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کتنی قربانیاں دی۔ تو آئیے ہم ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کام کریے۔ راجہ صاحب ذرا آج ہمیں موقع ملا ہے تو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ محکمہ پولیس میں کیوں داخل ہوئے، کب داخل ہوئے، اور کس قدر قربانیاں آپ نے دی؟ جیسے بھائی 92 میں کانسٹیبل پولیس میں بھرتی ہوا تھا، اور اس ٹائم بڑے کراچی کے حالات خراب تھے، ہماری لاشیں حالات خراب وہ تھا، بڑا سنگین رہا تھا، پولیس میں کوئی بھرتی میں تیار نہیں تھا۔ تو میں ایک ہیڈ کوارٹر میں کرکٹ کا میچ کھیل رہا تھا، وہاں بھرتی ہو رہی تھی، تو میں جب بیٹنگ کر رہا تھا، جب میں آؤٹ ہو گئے، میں نے 27 رن بنائے، 28 رن بنائے، بہت گرمی کے دن تھے، تو میں وہ جب وہ میں آؤٹ ہو کے گیا پانی پینے، تو وہاں پہ جگ لا کے 27 رن پانی پلا رہے تھے، تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ کسی نے بھرتی ہونا ہے، بھرتی ہونا ہے پولیس میں۔ تو مجھے بہت شوق تھا پولیس میں بھرتی ہونے کا، اور بڑا جذبہ تھا پولیس میں۔ اس ٹائم میں نے نیا نیا میٹرک کیا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ اپنا کچھ چھاتی ٹانپی، اللہ تعالیٰ نے میری وہاں روزی لکھی ہوئی تھی، اور مجھے میرا شوق بھی تھا پولیس میں، کیونکہ میرے والد صاحب پولیس میں تھے، میرے آدھا خاندان پولیس میں تھا، تو مجھے بڑا جذبہ تھا پولیس میں بھرتی ہونے کا، کام کرنے کا۔ تو اللہ پاک نے میری وہ قبولیت کی، اور میں وہاں پولیس میں ایز اے کانسٹیبل 92 میں بھرتی ہوا۔ راجہ خالد صاحب، آپ 1992 میں اس وقت محکمہ پولیس میں آئے جب کراچی آپریشن چل رہا تھا، اور کراچی آپریشن کے دوران آپ کی تعیناتی کہاں کہاں رہی؟ ہمیں جو معلومات ہوئی ہے آپ اس کے مطابق کہ آپ سی ٹی ڈی کے بڑے بڑے نامی گرامی افسران کے ساتھ آپ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کہ جیسے کہ شہید چودھری اسلم ہیں، شہید علی رضا ہیں، ان افسران کے ساتھ آپ نے کام کیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے ایک بھائی بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ تو ذرا بتائیے گا کہ آپ جو محکمہ پولیس میں آئے، وہ محکمہ جو انسانیت کا ایک جذبہ لے کر داخل ہوئے، تو اس جذبے پر آپ نے کتنا کام کیا؟ ارے بھائی، میں جو اسلم صاحب مرحوم شہید اللہ پاک کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بہت بہادر اور بہت دلیر افسر تھے۔ ڈی ایس پی شہید علی رضا صاحب، وہ بہت دلیر اور بہت بڑی بہادر افسر تھے۔ میں ان کے پاس علی رضا صاحب کی پارٹی میں تھا، علی رضا صاحب مجھے شرڈی لے کے آئے، تو میں چودھری اسلم صاحب کے ٹیم کا حصہ بنا، جس میں نے بہت سے کام کیے، بہت کچھ سیکھا۔ سب سے بڑے کام سیکھنا، محنت کرنا۔ تو چودھری اسلم صاحب اور علی صاحب وہ دلیر پولیس افسر تھے، جن سے آج ان کی سے جو سیکھے ہوئے اسی بھی آج جو اپنا رہے ہیں۔ اور بہت سا ٹائم، کم از کم میری زندگی کے 17-18 سال میں نے ان سے نوکری کری، بہت سے پولیس مقابلوں میں حصہ لیا، اور بہت سے انعامات ملے۔ اس ٹائم بھی مجھے سندھ پولیس انسپیکٹر میں سب سے پہلا ایوارڈ ملا، اللہ پاک نے اس میں نوازا، مجھے فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ میرے لیے پی پی ایم کیو پی ایم کی لکھا گیا تھا اسلم صاحب مرحوم نے۔ تو اور اللہ پاک سے ہم کہتے ہیں، بڑے اچھے افسروں کے ساتھ میری تعیناتی رہی، پوسٹنگ کے دوران بڑے اچھے سے کام کیے، اپنے ملک کے لیے کیے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اور ہمت دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مزید اور اچھے کام کرتے رہیں گے۔ آپ کی ملازمت میں یہی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً آپ نے قدم قدم پر موت کا سامنا کیا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں آپ نے کام کیا ہے،
تو کیا یہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں اس طرح کام کروں گا؟ سر مجھے بالکل شوق تھا. میرے پسندیدہ اپنے دوست اس ٹائم ہوتے تھے چودھری محمد لطیف صاحب. تو چودھری لطیف صاحب کو ہمیں دیکھنے کی بڑی وہ تھی. وہ ہم سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے تو میں وہاں پڑھتا تھا اسکول میں, سی ایم اسکول تھی, میں نے تعلیم دی. تو اس ٹائم وہ برلی ہو کرتی تھی ساؤتھ کی, تو وہاں چودھری لطیف صاحب وہاں بیٹھتے تھے, ہم ان کو چھپ چھپ دیکھنے جایا کرتے تھے. تو مجھے شوق تھا اپنی سے بھرتی ہونے کا, کام کرنے کا, محنت کرنے کا. تو اللہ پاک نے وہ موقع دیا, ٹائم دیا, تو آج ان شاء اللہ اسی کو اپنا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اپنے دل لگا کے محنت کرتے ہیں. کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی. جب انسان نیت کر لے اپنے منزل اچیو کرنی ہے تو اللہ پاک اس کی عمر کو فتح دیتا ہے. آپ کو جو محکمہ پولیس میں پسند آئے افسران, دلیری میں, بہادری میں, کام کرنے میں, ماتے ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے, ان میں سے کچھ کے اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو؟ شہید چودھری اسلم صاحب, علی رضا صاحب, ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب, راجہ عمر خطاب صاحب, مرحوم چودھری لطیف صاحب. میں نے ان کا کام نہیں کیا پر میری بڑی خواہش تھی, پر میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میرے چودھری اسلم صاحب, عرفان بہادر صاحب, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ابھی راجہ مختار صاحب ہو گئے, ان سے میں نے بہت ٹائم, بہت اچھی نوکری, ایسا ہی میں نے نوکری بھی کی. 3-4 سال میں نے ان کے ساتھ بھی نوکری کی ہے. وہ ایک بہت منجو افسر ہیں, تفتیشی افسر ہیں, اور کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور ہم نے ان کو بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا, آپ نے اب تک جو کام کیا ہے اس میں آپ نے کتنے ملزمان کو ہلاک کیا ہے, اور اب تک سنا ہے کہ آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے؟ سر اب بھرتی ہوئے تو جب کام کریں گے, میدان میں آئیں گے تو لوگ ڈرنگے بھی دیں گے, دھمکی دیں گے. ہمارا ماضی گواہ ہے, ہم نے جیسے پہلے سٹی میں کام کیا, دل لگا کے کام کیا, محنت کی. یہ ہمارا, جب ہم بھرتی ہوئے تو ہم نے سے رکھ لیا تھا, ہم اپنے محکمے کے لیے, اگر ہماری جان بھی چلی ہے تو ہمیں خواہش ہوگی. انسان ایسے ہی مر جاتا ہے, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, شوگر کی مریض سے مر جاتا ہے. تو میری زندگی کی خواہش ہے اللہ پاک موت دے تو شہادت کی موت دے. اور اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں اپنی والدہ کا قدم بوسی کر کے, اپنے بچوں سے مل کے, ان سے یہی دعا کرتا ہوں جب بھی اللہ پاک موت دے تو مجھے شہادت کی موت دے. اچھا سر, یہ تھوڑا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں کوئی آپ کی تعریف میں نہیں کروں گا, آپ نے جب سے ایس آئی ٹی ضلع کیماڑی کا چارج سنبھالا ہے انچارج کی حیثیت سے, تو میرا خیال ہے کہ ضلع کیماڑی ہی نہیں, پوری کراچی پولیس کی کارکردگی ایک طرف اور آپ کی کارکردگی ایک طرف, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈی اے صاحب اور ہمارے ایس ایس پی صاحب کیپٹن فیضان صاحب, ان کی ایک آویشک محنت ہے. انہوں نے بڑی مضبوط ٹیم بنائی اور ٹیم کو میٹرنگ کرتے رہتے ہیں. کام کے لیے ان کو یہ خود بہت ہر لمحے, ہر کوئی بھی واقعہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں خود وجہ رہتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی یہ کام کیسے کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کے ملزمان کو پکڑو. جس میں نے ایک چیف کیا تھا, ہمارے شہید ہوئے تھے ٹریفک پولیس والے, تو الحمدللہ وہ میں نے 7-8 گھنٹے میں وہ کیس میں ٹیسٹ کر دیا تھا. پھر ایک تہاڑ ٹاؤن کے علاقے میں ڈکیتی ہوئی تھی 1.35 کروڑ روپے کی, اس کے ملزمان بھی ہم نے پکڑ لیے تھے. ایک ہم انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا تھا, ایک ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا. وہ ایک انٹرسٹ کیس تھا, بڑا اس میں بڑی محنت کی. اس میں فیضان صاحب کی اور ڈی صاحب کی بڑی کاوش تھی. ہماری ٹیم بنائی گئی, اس ٹیم نے کہ ہم ایسا تھے, اللہ پاک نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور ہم نے اس میں اپنا ایڈرس چیف کیا. شہید چودھری اسلم یا شہید ڈی ایس پی علی رضا کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا کام, ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو, وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ. ان کے ساتھ تو بہت سے واقعے ہیں, بہت سی باتیں ہیں. زندگی کا ایک 18 سال کا ساتھ تھا, اللہ پاک نے وہ نبھایا. وہ اچھی جگہ چلے گئے, شہید ہو گئے. چودھری اسلم صاحب علی صاحب وہ پولیس افسر تھے کہ وہ اپنی چین آف کمانڈ خود کرتے تھے, آگے کھڑے ہو کے ہر مقابلے میں خود جگہ لڑتے تھے. اچھی اچھی جگہوں پہ ہم جانے لگے. تو میں نے ایک دفعہ کی بات ہے, میں نے ہم اتحاد ٹاؤن کے علاقے میں ریڈ کی تھی. وہ دن تھے عباس ٹاؤن بم دھماکے والے, تو ہم ان کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا میں صاحب میں اوپر چڑھ جاؤں گا, تو مجھے علی صاحب نے کہا یار نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں نہیں سر ابھی آپ رکو, تو میں جاتا ہوں, اکیلا چلے جائیں گے ہم اپنی ٹیم لے کے. تو علی صاحب نے کبھی ہماری کمان چھوڑی نہیں, ہمارے ساتھ رہے. اور بہت سی دل والی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے افسر نہیں آپ کو چلے جاؤ. وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہوا, فائرنگ ہوئی, وہاں پہ ایک بندہ ہلاک ہو گیا تھا. ہم نے وہ شروع بم دھماکے لیا, گاڑی بھی پکڑی تھی جو صبح بم دھماکے میں پھٹنی تھی. وہ بہت بڑا کام تھا, اس میں صاحب بہت خوش ہوا. اور صاحب نے ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہے, اپنے اولاد اپنے بچے ہوتے ہیں, کبھی تنہا نہیں چھوڑا, کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. جو کھایا وہ ہمیں کھلایا, جو انہوں نے پہنا وہ ہمیں پہن کے. ہمیں تو آج تک فکر بھی کہ ہمارے کپڑے بھی علی لیتا تھا. ہمیں کھانا پینا, ہمارا وہاں پہ لنگر سسٹم تھا, کھانا تھا. دن کی گھر سے صبح ناشتہ کر کے آتے, دن کی روٹی رات کی روٹی ساتھ کھاتے تھے. تو بہت سی ایسی وہ باتیں یادیں رہ گئی ہیں, وہ کمی تو نہیں پوری ہو سکتی.
بس ان کی یادیں رہ گئی ہیں. اللہ پاک نے جلد جگہ عطا فرمائے, اور ہمارا اپنا مشن ہے وہ جاری رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ پاک میں اس میں اور توفیق عطا فرمائے. ایسا کوئی آپ نے کام کیا جس کو کرنے کے بعد, ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو بڑی مسرت, بڑی خوشی حاصل ہوئی ہو؟ سر ایک ایسٹ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے ایس ایس پی تھے عرفان بہادر صاحب, ایک بچی آئی تھی سعودیہ سے یا قطر سے, ان کے وہاں پر ڈکیتی کے دوران وہ زخمی ہو گئی. تو رمضان شریف کے دن تھے, عرفان بہادر صاحب بھی وہاں سیول اسپتال پہنچ گئے. تو وہ بچی کے گھر میں قرآن پاک پڑھے تھے, تو وہ تو مہمان آئے تھے بیچارے, ان کو ڈاکو نے لوٹا, اور دوران کے بچی کے سر پہ یہاں ماتھے پہ گوئی لگ گئی. وہ کیس پکڑنے میں ہم نے بڑی مدد کی. اس کیس کو پکڑنے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اللہ پاک قرآن شریف کے ہاتھ میں تھے, وہ بولتے کہ ہمارے قاتل جو بھی ہیں اور انشاءاللہ جلدی گرفتار ہو جائیں. تو وہ ہم نے انشاءاللہ 12-13 گھنٹے وہ کیس کی پکڑ لیا تھا. اس میں عرفان صاحب بھی بہت خوش تھے, اس میں عرفان صاحب نے ہمیں بڑا اپریشیٹ بھی کیا, ہمیں انعام بھی دیا. تو وہ کیس مجھے بہت اچھا لگا وہ کیس. راجہ خالد صاحب, یہ ابھی آپ کیماڑی میں کام کر رہے ہیں, اور کیماڑی میں بھی آپ نے کافی یہ ذرا بتائیں کہ کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کیماڑی میں, اور کتنوں کو گرفتار کیا, اور کیا برآمدگی ہوئی ہے؟ سر یہ ہم نے 511 اب ٹوٹل مقدمات ہوئے ہیں, اس میں 702 ملزم گرفتار ہیں, 136 یا 40 بندے جو ہمارے سے انکاؤنٹر میں زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک گینگوار نے اپنی بادشاہ دیر بنائی ہوئی تھی, جس میں ہماری ٹیم بنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں بڑی کامیابیاں دی, ہمارے سے لوگوں کا بڑے تعاون ہے, اور ہمارے افسران کی اس میں بڑی کاوشیں. ہمارے حسن ڈی آئی صاحب, ہمارے ایس پی صاحب, جنہوں نے ٹیم بنائی, اور اس کے اندر ہم نے کافی حد تک ان کی کمر توڑ دی ہے. اب تک ان سے ہم نے کوئی 400-500 ویپن پکڑے, موٹر سائیکل 126, آئی سے وہ بھاری تعداد میں 82 لاکھ روپے کیش ہم نے ایک ڈکیتی کے پکڑے تھے مسلمان. اور یہاں پہ گٹکے کی فیکٹریاں لگائی تھی. کوئی جب سے میں آیا تو 12-13 میں نے یہاں کی فیکٹریاں پکڑی, کارخانے پکڑے. اب الحمدللہ کوئی ہمارے علاقے میں اتنی ایکٹیویٹیز ملزموں کی بہت کم ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ رات دن اپنی گشت کو مبرور بناتے ہیں, اپنے تھانے کو کم وقت دیتے ہیں, اپنے علاقے میں گشت میں مصروف ہوتے ہیں. ہر 4 گھنٹے 3 گھنٹے بعد کہیں نکل ناکہ لگا لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس میں بڑی ہمیں کامیابی عطا فرمائی, اور ہم نے اچھے ملزموں کو پکڑا جو قاتل تھے, جو دہشت گرد تھے, جو گینگوار سے منسلک تھے. اس میں ہم نے کوئی 13-14 بندے ہمارے سے پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں, اور کافیوں کو ہم نے کم از کم 300-400 ملزم ہمارے جیلوں میں کیس ٹرائل ہو رہے ہیں, جو ہم انشاءاللہ کو سزائیں کرائیں گے, ان کو ان کے کیفے قضا تک پہنچائیں گے. راجہ خالد صاحب, یہ ذرا ایک تھوڑا سا ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مقابلوں کے چھاپوں کے دوران کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا جس میں آپ نے سوچا ہو کہ اب جو ہے جان جاتی ہے تو جائے, لیکن ان کو نہیں چھوڑنا ہے؟ سر بہت سے واقع ہوئے. جب میں پاک کلوی کے اندر آیا تو یہ 9 ایریا تھے, یہ گاڑی میں فائرنگ کرتے تھے, پولیس کو اندازے نہیں دیتے, لیٹ کرتے تھے. تو بہت سی وقت فائرنگ بھی ہوئی, پر کمانڈر وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے فورس کو لے کے چلے. اگر کمانڈر ڈھیلا جو اپنی ہمت چھوڑ دے تو فورس نہیں لڑتی پیچھے. کمانڈر کو اپنا دل کسی کام میں پڑے تو دعا لے کے اور نیک کسی کام میں پڑے, اس میں اللہ پاک ساتھ دیتا ہے. میں نے ہر قدم پہ وہ کام کبھی بھی نہیں کیا کسی کی رضاداری والا کام, ہمیشہ وہ کام کیا جس میں میرے اللہ کی رضا ہو, اچھا کام ہو. اس کی میری اللہ نے مدد کی. کافی جگہ میرے یہاں پہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں, ہم پھنس گئے ہیں, گولیاں چلتی رہی ہیں. ہم نے ٹیم اچھی ہے, لڑکے جوان اچھے لڑکے ہیں, ہماری ٹیم ایک مضبوط ٹیم ہے. کافی شہید بھی ہو گیا ہمارے ساتھ, اور شہادتیں بھی اپنے ہاتھ اٹھائی ہیں, دیکھی ہیں, اور اپنا عزم کو کبھی ایسے نہیں چھوڑا, لوز نہیں چھوڑا. انشاءاللہ اس کو یہی ہے کہ جو رات قبر میں تو ہونی ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹے, نہ ہٹیں گے انشاءاللہ, اپنے محفوظ ہٹیں گے. جو جرائم پیشہ ہے اس علاقے میں ان کو میرا پتہ ہے, نہ میں کسی جرائم کے لحاظ میں, محنت کے لحاظ میں کبھی کسی سے کوئی تعاون نہیں کرتا ہوں. جو کوئی اپنا گناہ چھوڑنا چاہے وہ اپنے تھانے میں اپنی پولیس کو اپنی کسٹڈی دے, اپنے گناہ چھوڑ دے. اس سے پولیس کی کوئی لڑائی نہیں. جو کرے گا اس سے پولیس لڑے گی ہمیشہ, اور لڑتی رہے گی انشاءاللہ. راجہ خالد صاحب, آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں, اور آپ بھی ہمیشہ دھمکیوں میں رہے ہیں, خطروں میں رہے ہیں. تو یہ جو آپ خطروں کے کھلاڑی یا خطروں سے کھیلنے والے جو پولیس افسر ہیں, آپ کبھی کبھی کچھ کوئی فیل کرتے ہیں کہ یار کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, کوئی فیل نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ جو رات کیمرے میں وہ باہر نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقدس سے ہمیں رکاوٹ روک نہیں سکتے. ہمارے اچھے پولیس افسر شہید ہو گئے تو وہی تو ماں کے لال تھے نا, ان سے ہم نے سیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی میدان میں نہ کبھی بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں ہماری موت لکھی وہ تو آنی ہے.
اور ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا جب تک میری پوسٹنگ ہے لا الہ الا اللہ محمد، نہ میں ڈراؤں گا، نہ میں کبھی ڈروں گا، نہ میں جھکتا ہوں تو اپنے رب کے سوا کسی کا نہ جھکوں گا نہ دبوں گا، نہ دب کے نوکری کی ہے۔ اتنے اچھے افسران کا ساتھ ہے، ہر قدم پہ مدد کرتے ہیں، جہاں نفری چاہیے نفری ملتی ہے، ہر چیز سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ تو ہمارا کام بھی ہے ان کی جو انہوں نے ہمیں توقع رکھی ہے ان مقصد پہ کامیاب کریں اور اپنا سندھ پولیس کا سر فخر سے بند رکھیں۔ راجہ خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ محکمہ پولیس میں ہیں، مطلب جو کرمنل کے ساتھ آپ کو اطلاعات ملتی ہوگی، مکس اپ ہیں، یا تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا کہیں گے؟ مطلب جو دیکھنا اپنے محکمے سے غداری کرے گا، کوئی بھی ہو، سپاہی ہو، ہلدار ہو، صحیح سب پہ تو اچھا انسان ہی نہیں میں پایا جاتا۔ ہمیں وردی ملی ہے ایمانداری کے لیے، محنت کے لیے، یہ اور بھی لوگ گھوم رہے ہیں بے روزگار، تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی پر سے نوازا ہے، تو ہم اپنے کیوں کریں ایسی گاہ سے گندے کام کریں جس سے ہماری عزت ہو، ہماری شناخت خراب ہو، ہمارا نام خراب ہو، اپنا وقار خراب ہو۔ جو غلط کام کرے گا گورنمنٹ غلطی کرے گی، ہمارے افسران بیٹھے ہیں پر سزائیں ملیں گی ان کو۔ آپ کو کارکردگی کے نتیجے میں اب تک جو سب سے بڑا اور اچھا انعام ملا، جس پر آپ کو خوشی حاصل ہوئی، وہ کیا تھا؟ خوشی تو ہر کام پہ ہوتی ہے، افسر عزت دیتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، جوانوں کا حوصلہ بہت بڑھتا ہے۔ ہمارے اقبال میں آئی جی صاحب تھے، اقبال محمود صاحب، واحد دونی صاحب، جمالی صاحب، ان میں اچھے اوارڈ دیے، اور شاہد حیات صاحب لاکھوں میں، ایک دو مجھے 25 لاکھ روپے ملے، ایک دو مجھے 50 ملے، 5-10 لاکھ کرتے مجھے ملتے رہے۔ اور کیپٹن فیضان صاحب ہیں، ہمارے ڈی صاحب ہیں، یہ بھی ہمیں انعامات دیتے رہتے ہیں وقفاً وقفاً۔ کہیں سی فرسٹ ملے، کہیں ریوارڈ ملے، اسلم صاحب کے دور میں پی پی ایم کے لیے رکھا گیا ملیے، تو اس سے بڑے اور کیا اللہ پاک نے صفائی برتی ہے، تھا اللہ سے اور ہم کیا مانگیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیسے افسر ہیں؟ سر وہ بہت اچھے ہیں، اپنے متحدوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس پہ معافی تلافی بھی وہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، صحت دے، وہ بہت اچھے پولیس افسر ہیں۔ کیپٹن فیضان جو ایس ایس پی کیماڑی ہیں، ان کی سربراہی آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے؟ سر بالکل ان کے ساتھ ایک ایسا دوستانہ ماحول بھی ہے، ہمارے ایس پی بھی ہیں، وہ کام کی بڑی وہ اہمیت رکھتے ہیں، وہ صحیح رات میں مانیٹرنگ کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی کام پہ ہم چلے بھی جائیں، دور چلے جائیں، اول تو دیکھتے ہیں ہر چیز کو، ملزم انٹیگریٹ کرنا، ملزم سے پوچھنا دیکھنا، اور ایک اچھی جس کو نا اچھا پولیس افسر کہتے ہیں، وہ ہمارے سے ایسے ہیں نا کہ بھائی بھی ہیں، ہمارے ایس پی بھی ہیں، ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور ان کی مدد میں نوکری کر رہے ہیں۔ وہ بہت ایک بہادر، کبھی انہوں نے ٹینشن نہیں لی کسی کام میں، کام پہ ہم تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہی ہے، کبھی کم نہیں کیا، اور بہت مجھے خوشی ان کا نوکری کرنے کی الحمدللہ۔ اور ایک مضبوط اور بہادر پولیس افسر ہے، ایک آرمی سے آئے ہوئے کیپٹن بھی ہیں، تو مجھے تو وہ بہت پسند ہے۔ راجہ خالد صاحب یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ تو مطلب گولیوں کی بوچھاڑ میں اور مطلب مصروف رہتے ہیں، ہر وقت جب بھی آپ کی اطلاع ملتی ہے آپ جرائم پیشہ افراد کو للکار رہے ہوتے ہیں، ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ سوال تو آپ نے بڑا اچھا کیا۔ ابھی ہماری جاب ہی ایسی ہے، کسی ٹائم بھی ہمارے کو کہیں بھی جانا پڑ جاتا ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت کم ہی نہیں دے سکتا ہوں ٹائم کو، جو میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتا۔ میں جب جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں یا اسکول گئے ہوتے ہیں، جب میرا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پڑھنے گئے ہوتے ہیں، 2-4 دن میں ان سے اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا ہوں۔ ابھی نوکری کا ایک پارٹ جاب ہے، تو مجھے پہلے اپنی نوکری سے بہت محبت ہے، اگر میں خود نوکری پہ تو میرے جوان کہاں سے نوکری پائیں گے؟ اب اللہ مالک ہے، ان کا بھی اللہ ہی ہے، اور میں جو تھوڑا بہت ٹائم ملے وہ دیتا ہوں۔ اچھا اکثر لڑائی ہوتی ہے بچوں سے کہ پاپا آپ آتے نہیں ہیں، تو بھی میری مجبوری ہے، میری نوکری ہے، جیسے رشوت دار آدمی کبھی کوئی ایسا ہوا کہ گھر میں کسی بچی کی سالگرہ ہے یا کسی کی روزہ کچھ آئی ہے اور وہ آپ کو فون پہ فون کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا لمحہ؟ ہاں سر، میں نہیں پہنچ سکا، میرے بیٹے کی جب روزہ پہنچائی تھی تو میں اب نہیں پہنچ سکا، ہمارا یہاں پہ ایک انکاؤنٹر ہو گیا تھا، تو ہم اس میں لگے رہے، مصروف رہے، تو میں نے اپنے بیٹے سے سوری کی، اور میں نے روزہ بھی گلیوں میں کھولتا تھا، یہ بڑے حالات خراب تھے گینگوار کے دور میں، تو ابھی تو اللہ کا بڑا کرم ہے، تو بہت سی ایسی واقعی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں اپنے گھر ٹائم پہ نہ پہنچ سکا، اس سے بچے تھوڑے ناراض بھی ہوئے، پھر بچوں کو بتایا بیٹا کہ جو میری پارٹ آف جاب ہے اس میں مجھے ٹائم زیادہ اپنے محکمہ کو دینا پڑتا ہے، تو اسی میں آپ کی بھی عزت ہے، میری بھی عزت ہے، آپ کے پاپا کی بھی
عزت ہوگی تو آپ خوشی ہوگی کہ آپ کے پاپا نے اچھے کام کیے، محکمے کے لیے کیے، لوگوں کے لیے کیے، یہ عوام یہ لوگ ہمارے پہ، ہمارا کام اپنی پہلے عوام کی خدمت کرنا. اللہ پاک ان کے بھی ٹائم دے گا انشاءاللہ. ناظرین، بالکل یہ راجہ خالد کی جو تفصیلات اور جو باتیں ہم نے دیکھی یا سنی، اس پر میرا ایک ہی کہنا ہے کہ اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے. السلام علیکم.